میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤ گے، تیرے گھر میں اگر ہزاروں برس کا شیطان بھوت چڑیل اگر اڈا بنایا ہے تو قبر کی مٹی کی برکت سے تیرا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جب قبرستان سے آئے تو اسی حال میں ہم گھر کے اندر داخل ہو، پیر میں قبر کی مٹی لگی ہو، قبر کی ذرات لگی ہو، قبر کی مٹی میں برکت ہے، اتنی برکتیں ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، قبرستان کی بات آ گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ ہے، ایک مرتبہ ایک سفر سے آ رہے تھے، دن میں خیال آیا مغرب کا وقت ہونے لگا، کسی مسلمان کی بستی میں رات گزاری جائے، مگر نبی کی حدیث پہ نظر پڑی، میں کیوں کسی مسلمان کی بستی میں رات گزاروں، کیوں نہ کسی مسلمان کے قبرستان میں رات گزاروں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اے مسلمان سنو، یہ واقعہ بتاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ ہے، ایک مسلمان کی قبرستان میں رات گزارنے کے لیے خیمہ لگا دیے۔ اے لوگوں، نماز عشاء پڑھے، کھانا کھایا، سو گیا ہے، رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد آنکھ کھلی ہے، تہجد کی تیاری کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تہجد یا پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ ہم سے اچھا کام میں کوئی نہیں ہے۔ سنو، ایک شرابی اگر شراب پیتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے، شراب میں لت رکھتا ہے، دل میں خیال آیا یار میں مسلمان ہوں، بہت بڑا گناہ کرتا ہوں، خدا کے سامنے صدق دل سے جھک جائے، توبہ کرے۔ رب نے فرمایا، میرے نبی فرماتے، خدا اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، فرما لے گا نا۔ ایک جواری جوا کھیلتا ہے، دل میں خیال آئے کہ میں جوا کھیلتا ہوں، مجھے نہیں کھیلنا چاہیے، میں مسلمان ہوں، صدق دل سے سچی توبہ کرے، خدا معاف کر دے گا۔ مگر ایک بے نمازی خدا کی بارگاہ میں جھکے کہے، ایک بار پروردگار عالمات کے بعد پانچوں وقت کی نمازیں پڑھوں گا، وہ پڑھتا رہے، پچھلی نمازیں جو نہ پڑھی توبہ کرتا ہوں معاف کر دے۔ مفتیان کرام سے پوچھ لو، جب تک وہ چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہ پڑھ لو گے خدا تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ اے مسلمانوں، نماز تہجد پڑھنے کے لیے حضرت ابو طلحہ اٹھتے، دیکھتے جائے تمام کے تمام قبر والے اپنے اپنے قبروں سے باہر آ گئے، ہم ہوتے بھاگ جاتے، آپ ہوتے بھاگ جاتے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ ہیں، ان لوگوں کے قریب گئے، جا کر سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اے مسلمانوں، قبر والوں نے جواب دیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ سوال کر دیتے، اے قبر والوں بتا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ جبکہ خدا نے فرمایا قیامت اچانک آئے گی، جب قیامت آئے گی سب فنا ہو جائیں گے، ابھی اس دنیا میں میں زندہ ہوں، میری موت نہ ہوئی، اس لیے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت قائم نہ ہوئی ہے۔ اے قبر والوں بتا تم اپنے اپنے قبروں سے باہر کیوں آ گئے ہو؟ اے مسلمانوں سنو، قبر والوں نے جواب دیا، اے آنے والا انسان سنو، تجھے پتہ بھی نہیں، تجھے معلوم نہیں، کل رات جو گزری ہے وہ شب برات کی رات گزری ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو یا رسول اللہ، کل جو رات گزری ہے وہ شب برات کی رات گزری ہے۔ ہمارے گھر والوں نے ہمارے نام پر تحفہ بھیجا ہے، کوئی کہہ رہا تھا گھر والوں نے قرآن پڑھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہمارے گھر والوں نے محفلیں سجائی ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہمارے بیٹوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، فقیروں کو دیا ہے، مسجدوں میں مدرسوں میں دیا ہے۔ المختصر میں آپ کو بتاؤں، یہی ایک دوسرے کو ہم مبارکبادی دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے، مگر میں نے دیکھا اس جماعت سے ایک انسان کٹا ہوا ہے، جن کا لباس کالا ہے، جن کا چہرہ کالا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ گریہ بجاری کر رہا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، سب کا لباس سفید ہے، سب کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میں ان کے قریب جا کر میں نے سوال کر دیا، اے انسان بتا، ارے سب کا لباس سفید ہے، سب کا چہرہ چمک رہا ہے، مگر تیرا لباس کالا ہے، تیرا چہرہ بھی کالا ہے، سب ہنس رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، وہ انسان نے جواب دیا، اے آنے والا انسان سنو، میں دنیا میں ایک بد نصیب انسان گزرا ہوں، میں نے کوئی اولاد نہ چھوڑی، دنیا میں میرے کوئی بیٹے نہ تھے، دنیا میں میری کوئی اولاد نہیں، میں گناہگار تھا، عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا، کاش اگر بیٹے بیٹیاں ہوتے ہمارے نام پر، اگر
خدا کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے رب راضی ہو جاتا اور ہمارے قبر سے عذاب اٹھا لیتا. میں قبر میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں. حضرت ابو قلابہ نے سوال کر دیا ہے اے انسان بتا جب تو نے دنیا میں کوئی اولاد نہ چھوڑی. وہ جواب دیتا ہے اے انسان سنو میری ایک بیٹی تھی جو میں بچپن کے زمانے میں چھوڑ کر آیا. آج میری بیٹی فاحشہ ہو چکی ہے, فلاں کوٹھے میں رہا کرتی ہے. اگر آپ سے ہو سکے تو آپ جا کر انہیں وصیت کر دیں کہ اگر ان کے پاس کوئی حلال کی کمائی ہو تو خدا کی راہ میں خیرات کر دیں. اے مسلمانوں سنو, حضرت ابو قلابہ فرماتے میں نے نماز فجر پڑھی, اس کوٹھے کی طرف روانہ ہو گیا. پتہ کے مطابق جا کر جیسے ہی دروازے پہ دستک دیا اندر سے خاتون کیا آواز آئی آنے والا کون؟ میں نے جواب دیا ایک خاتون میں حضرت ابو قلابہ ہوں. اتنا کہنا تھا وہ خاتون کہنے لگی اے ابو قلابہ غلط دروازے پر آ گئے ہو, یہ دروازہ تیرے لائق نہیں. اس دروازے پر وہ آتے جو اس زمانے میں سب سے زیادہ بدنام ہوتے. آپ فوراً یہاں سے چلے جائے, اگر کسی کی نظر پڑے گی تو آپ کو کیا کہے گا؟ حضرت ابو قلابہ فرماتے میں نے کہا اے خاتون میں غلط دروازے پر نہیں آیا ہوں, میں صحیح دروازے پر آیا. بتا کیا تیرا باپ انتقال کر گیا؟ اتنا کہنا تھا وہ خاتون رونے لگی اے ابو قلابہ جس وقت میں بچپن کی زندگی گزار رہی تھی اس وقت میرا باپ انتقال کر گیا. اسی مجبوری نے مجھے یہاں آنے پہ مجبور کر دیا, اس لیے میں اس کوٹھے تک پہنچے ہوں. مگر بتا تجھے میرے باپ کی موت سے کیا تعلق ہے اور اتنے دنوں کے بعد تو نے میرے باپ کی موت کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ حضرت ابو قلابہ کہنے لگے اے خاتون سنو میں نے تیرے باپ کو عذاب قبر میں پایا. اللہ اکبر. ایک بیٹی سنے بیٹی کا دل تڑپ جاتی ہے, رونے لگتی ہے, دنیا بجاری کرنے لگتی ہے, چیخ مارنے لگتی ہے, دہاڑنے لگتی ہے. حضرت ابو قلابہ کہتے اے خاتون رو مت. وہ خاتون جواب دیتی اے ابو قلابہ تجھے کیسے پتا, تجھے کیسے معلوم کہ میرے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہے, میرا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے؟ اے مسلمانوں پوری بات حضرت ابو قلابہ بتاتے. اب بیٹی رو رہی ہے. حضرت ابو قلابہ کہتے اے خاتون محمد اگر کوئی حلال کی کمائی ہو تو خدا کی راہ میں خیرات کر دے. ہو سکتا ہے رب کو رحم آ جائے اور اللہ پاک تیرے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لے. کہہ دو نا سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو یا اے آنے والا انسان. اے ابو قلابہ میرے پاس حلال روپے کی حلال کمائی کی 1 روپیہ نہیں, میں خدا کی راہ میں کیا خیرات کروں, میں کیا صدقہ کروں؟ حضرت ابو قلابہ کہنے لگے اے خاتون جا پاک صاف ہو جا, باوجود 1 کلو پانی لے اور آسمان کی طرف اچھال دے. خدا کی بارگاہ میں دعا کر اے میرے مولا اگر یہ پانی تیری نعمت ہے تو میں تجھے تیرے محبوب کی واسطہ دیتی ہوں, اپنے محبوب کے صدقے میں میرے باپ کے قبر سے عذاب اٹھا لے. سبحان اللہ. حضرت ابو قلابہ کہہ کے نکل گئے ہیں, چلے ہیں. آئے مسلمانوں دل میں خیال آیا, حضرت ابو قلابہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا ایک رات اور گزاروں. میں سوچنے لگا ایک رات اور گزاروں. آج پھر جیسے ہی المختصر میں آپ کو بتا دوں, آج رات جیسے ہی میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا میں نے دیکھا آج بھی تمام کے تمام قبر والے اپنے اپنے قبروں سے باہر ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے علماء کرام مکمل طور پر تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے اپنے قبروں سے باہر ہے, مگر آج وہ مجھے نظر نہیں آتا. میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر مجھے نہ ملا. میں نے قبر والوں سے سوال کر دیا اے قبر والوں بتا کل تیری جماعت سے ایک انسان کٹا تھا, آج وہ مجھے نظر نہیں آتا. اتنا کہنا تھا مجمع کو چیرتا ہوا ایک انسان آگے بڑھا ہے, مجھے سلام کیا. جب میں نے ساری باتیں پوچھی اس نے بتایا کہ جب ایک چینٹی تک پانی پہنچا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے مولا مجھ وقت جس نے مجھے پانی پلایا ہے تم کی والدین کی خطا کو معاف فرما دے. اے مسلمانوں سنو, اگر کوئی کسی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے ہمیں رب ہماری خطا. نعرہ تکبیر.